Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین مقربین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازے ہوئے کہ رب العالمین ہم سب کو تفسیر کے درس میں شامل ہونے کی سعادت نصیب کی. اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 53 تک بیان کیا. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 54 کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب اور سزائیں جو کہ بنی اسرائیل کے لیے مقرر کی تھیں وہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرمائے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود بنایا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم 40 دن میں آپ لوگوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنایا. اب یہاں سے گزرے آیت میں یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے آپ کو پھر بھی معاف کیا، آپ نے بخشش مانگی ہم نے آپ کو پھر بھی معاف کیا، لیکن پھر بھی آپ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام آئے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا بھائی تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو اور اپنے ہلاک ہونے سے جو آپ نے بڑا عذاب خود پہ ڈالا ہے اس سے بچ جاؤ. یہ عذاب آپ کو، یہ سزا، یہ جو آپ نے کی ہے گناہ، یہ آپ کو ہلاک کر نہ ڈالے. تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. تو فرمایا کہ تمہارے خالق کے نزدیک جو خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تمہارے نزدیک اللہ کے لیے یہی ہے کہ آپ خدا کے سامنے توبہ کریں، آپ کے اوپر یہی بہتر ہے کہ بے شک یہ تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا جو غلطی ہے، تمہارا جو قصور ہے اللہ معاف کر دیں گے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب رحم کرنے والے ہیں، صاحب معاف کرنے والے ہیں. تو آپ توبہ کریں، اللہ توبہ کو معاف کر دے گا. یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ بھئی پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ بچھڑے کو جو ہے معبود بنا بیٹھے. اب یہاں سے ان کو جو سزا ہے اس سزا سے بچنے اور توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کیا اور ان کی محبت ان کے دلوں میں گڑ لیا. پھر موسیٰ کے سمجھانے سے ان کو ہوش آیا، او بھئی ہم کہاں گئے ہیں، ہم کون سے جو ہے سمت میں جا رہے ہیں. تو گمراہی کا یقین کر کے تو وہ استغفار کرنے لگے. تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو. اللہ نے کہا کہ اب آپ کی معافی کا ایک ہی اصول ہے، اب ایک دوسرے سے قتال کرو. چنانچہ انہوں نے یہی کیا. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ایک دوسرے سے لڑو، ایک دوسرے کو مارو، جو آخر میں بچ جائے گا، جو مر جائیں گے وہ شہید ہیں، جو بچ جائیں گے وہ غازی ہیں. یہی آپ کی جو ہے نا سزا اور آپ کی معافی کا یہی اصول ہے. چنانچہ انہوں نے یہی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا. جو مرنے والا تھا دونوں کو معاف کر دیا. اس کا پورا بیان سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ سارا تفصیل سے ادھر بیان ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے خالق سے توبہ کرو بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کرے اور تم پوجو غیروں کو. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جس خالق نے تجھے پیدا کیا، تمہاری آنکھیں بنائی، کان بنائے، سر بنایا، جسم دیا، روح بنایا، آپ کو تندرستی دی، اس نے پیدا کیا، اور اس خالق کائنات کو چھوڑ کر آپ ایک بچڑے کی پوجا کرتے ہو اور غیروں کی پوجا کرتے ہو. ایک روایت میں کہ موسیٰ نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بتا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا. قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا
جب اندھیرا ہٹایا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے۔ اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ 70,000 آدمی انہوں نے قتل کر دیے، اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ جو مارے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی، جو مر گئے ان کی بھی توبہ قبول ہوگی۔ اور سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تیخ کر دیا، سب کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ سے فرما دیا اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دے دیا اور قاتل کی باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ ہم نے قبول کر دی۔ جو قتل ہو گئے وہ شہید ہیں، اور شہید کا رتبہ میرے نزدیک بہت بڑا ہے، اور وہ ہمارے نزدیک زندہ ہیں اور ہمیشہ قاتل رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا، دعا کرنی شروع کی، اللہ اب تو بنی اسرائیل مٹ جائے گی، سارے ختم ہو جائیں گے، کون ہوگا عبادت کرنے والا، کس کی عبادت کریں گے، اور اب تو بنی اسرائیل مٹ جائے گی۔ چنانچہ انہیں معاف کر دیا گیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیغمبرو، مقتولوں کا غم نہ کرو، مقتولوں کا غم نہ کرو، جو قتل ہو گئے ان کو ہم نے شہادت کی جو ہے نا ان کو شہیدوں کا درجہ دے دیا، اور جہاں زندہ ہیں اور غذا ان کو مل رہی ہے، اور میرے نزدیک ان کو غذا مل رہی ہے، ان کو کہہ دو ہم نے آپ کی بھی توبہ قبول کر دی، آپ کے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے، اب دوبارہ سے اپنی آپ کی زندگی ایسے بچوں کی طرح شروع، آپ بالکل معاف ہو گئے، صاف ہو گئے، اب الگ سی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والی زندگی آگے گزار۔ اور فرمایا کہ اب کی قوم کو صبر آیا، اور عورتوں اور بچوں کی گریزاری موقوف ہو گئی، سارے رونے چیخیں سب ختم ہو گئی، آپس میں باپ بیٹوں بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ساروں کی توبہ قبول کر دی، اور ساروں کو معاف کر دیا، اور ساروں کو بخش دیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم توبہوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم سے دعائے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔